فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جس وقت نماز کے اندر غلطی ہو جائے کوئی، وہ سجدہ صف کہاں کرنا چاہیے اور سجدہ صف کرنے کے بعد نماز کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ سجدہ صاحب جو ہے وہ واجبات نماز اگر بھولے سے جو ہے وہ رہ جائیں تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ اس میں شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جب آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے تو اب آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں۔ بہتر یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، پھر دائیں جانب سلام پھیریں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اب 2 سجدے کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر جو ہے وہ اتحیات اور اپنا مکمل قاعدہ جو ہے وہ دعا تک، درود ابراہیمی دعا تک مکمل کریں اور سلام پھیر لیں۔ تو اس صورت میں یہ سجدہ صاحب آپ کا ہو جائے گا اور نماز میں جو کراہت آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو یہ تختی نمبر 6 پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وہ تختی ہے کہ اس میں حرکات بھی ہے، تنوین بھی ہے، حروف تہجی بھی ہے، حروف مرکبات بھی، تمام چیزیں۔ سبق نمبر 6، اب اس کی تیسری لائن پڑھتے ہیں، تو سبھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ بعض اسلامی بھائی عرصہ دراز سے مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدنی قاعدہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ 1 ماہ کے اندر کوشش کی جائے گی کہ پورا مدنی قاعدہ پڑھا دیا جائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، رسولو، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو۔ دیکھیے سین نہیں ہے، اگر سین پڑھیں گے تو ہو جائے گا سوحو، سوحو، سو نہیں ہے، سو، صوت کو پر پڑھیں گے، سوحو، آواز کم ہے، سوحو، اور بلند آواز سے پڑھیں سوحو، فا پیش فو، صحف۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 492 پر مسئلہ نمبر 80 اور 81 احوت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو۔ 81 تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا کلام وغیرہ وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہوں فاصل نہ ہوں
نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ آپ کا مثال کے طور پر جماعت کا وقت ہے 5:30 بجے، آپ اٹھ گئے 5 بجے، 5 بجے اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی اور آپ چل پڑے، یا مسجد میں آنے کے لیے آپ چلے کہ اب میں سنتیں ادا کروں گا فجر کی سنتیں ادا کر کر آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں، تو یہ جتنا اٹھنا چلنا آنا سارا کام کرنا، کیا یہ مسجد کی جماعت حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوششیں نہیں کی؟ تو آپ کی نیت پائی گئی، آپ اسی نیت سے گھر سے نکلے کہ میں نماز پڑھوں۔ تو اس طرح جب آپ سنتیں پڑھ کر انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نماز ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ کی نیت تھی نماز کی، تو وہ نیت کافی ہے، جبکہ اس نیت اور جماعت کے درمیان آپ نے موبائل فون نکالا، بات چیت شروع کر دی، مدنی مشورہ شروع کر دیا، آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ نکالا، فکر مدینہ شروع کر دی، آپ نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا، ایسے کوئی کام اگر آپ نے شروع کر دیے جو نماز میں نہیں ہے، کیا آپ مدنی مشورہ نماز میں کرتے ہیں؟ کیا فکر مدینہ نماز میں کریں گے؟ تو ایسی چیزیں جو ہماری نماز سے ہٹ کر ہیں، کھانا پینا فکر مدینہ وغیرہ، اگر ایسی چیز پائی جائے تو اب دوبارہ نیت کی حاجت ہے، ورنہ وہی نیت کافی ہے۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منو، دنیا کے لالچ میں جو پڑتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ہیرا پھیریاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا ایک مردار کی طرح ہے، اس کا لالچی کتا بن جاتا ہے۔ لالچ جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اندر نافرمانی پیدا کرتی ہے، لوگوں کے حق دباتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے۔ تو جو چوری کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو عزت نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ جھوٹی دولت، جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو لالچ کرتا ہے وہ اپنی پہلی چیز سے بھی چاہتا ہے۔ آپ نے وہ حکایت تو سنی ہوگی کہ ایک کتا، اس کو کہیں سے ہڈی مل گئی، وہ خوش ہو کر اسے لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ ایک نہر کے پل پر پہنچا، اس کو پانی کے عکس میں ایک اور کتا نظر آیا۔ حالانکہ پانی کے عکس میں وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے سمجھا یہ اندر اندر ایک اور کتا جا رہا ہے، اور اس کے منہ میں ہڈی نظر آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ ہڈی سے چھین لوں۔ اب اس نے ہڈی چھیننے کے لیے جیسے ہی پل سے چھلانگ لگائی پانی کے اندر کہ اس کتے کے منہ سے میں ہڈی چھین لوں، اندر گیا تو وہ ہڈی غائب، کتا غائب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا پانی میں۔ تو یہ لالچی کی مثال ہوتی ہے کہ جو لالچ کرتا ہے اس کے پاس جو اپنا مال ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ سونا ڈبل کرا لو، مال دگنا کرا لو۔ یہ دھوکے باز فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلا سونا اور پہلا مال بھی ٹھگ کے لے جاتے ہیں۔ تو مال کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، مال کی ہوس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اون کا جبہ پہنتے تھے، عام سی شلوار پہنتے تھے، ننگے پاؤں، سر پر بھی بعض اوقات کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہوتا، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے، بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک ہو گئے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں تو اللہ کے حکم سے دنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے بھی فقر کو اختیار کیا ہوا۔ آپ کے پاس بعض اوقات کئی دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی سادگی والی زندگی گزارتے۔ آپ فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن آپ نے دنیا داری کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں یہ مال کی لالچ اور ہوس میں نہیں پڑتے، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ احکام تجارت۔ حضور یہ اجرت جو دی جاتی ہے، تنخواہ، اس میں بھی کوئی معیار رکھنا چاہیے۔ ابھی ایک جگہ ہم کسی چیز میں مکینک کے پاس کے کام کروانے، 7 سے 8 گھنٹے وہ اس کا کاریگر جو ہے نا وہ الٹا سیدھا ہو کر کام کرتا رہا، اور کل اجرت 1000 روپے بنی۔ وہ ہمارا کام ختم ہوا تو دوسرا آ گیا، پھر اس کے ساتھ لگ گیا، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو کتنی دیہڑی ملے گی؟ اس نے کہا مجھے 300 روپے دیہڑی ملے گی، اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں چھوٹے چھوٹے کام آ رہے تھے، اس کے بھی 150 وہ مالک کی جیب میں جا رہا تھا۔
اب مالک جو ہے 3,000 4,000 روپے کما رہا ہے اور دیہڑی وہ 300 روپے دے رہا ہے، تو یہ انداز ٹھیک ہے، جائز ہے؟ کیا انداز ہونا چاہیے؟ جو طے ہوا ہے وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے درد. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے تنخواہ 300 ہی مقرر کر دی، کبھی ایسا ہو کہ یہ بیمار ہو صحیح، تو اس کی دوائی دلا دیں. ٹھیک ہے، کبھی اس کو کسی شادی میں جانا ہے تو کچھ پیسے دے دیں، کچھ تحفے کے لیے کوئی چیز دے دیں. تو یہ ایک دل ہوتا ہے انسان کا. ایک آدمی ہوتا ہے کنجوس طبیعت آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں کیوں دوں، میرا کیا تعلق اس سے. اور ایک ہوتا ہے درد دل رکھنے والا آدمی. تو آج بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے متعلق بھی درد محسوس کریں، ان کے بھی گھر ہیں، وہ بھی جو ہے وہ خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں. میں ایک اسلامیہ کو جانتا ہوں، ایک نوجوان اجتماع میں آنا جانا شروع کیا اس نے، اور وہ موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا. تو ایک متمول اسلام بھائی نے جب اس کی مشکلات دیکھیں کہ بیچارہ بہت دور سے آتا ہے، سارا دن لگا رہتا ہے، تو اب یہ میکینک لوگ بھی دیکھیں نا، بہت کم معاوضہ دیتے ہیں، بہت کم معاوضہ دیتے ہیں، اتنا کام کرواتے ہیں، خود بعض اوقات ٹھیکوں پہ کام لے لیتے ہیں، جیسے الیکٹریشین ہوئے، لیکن اپنے جو ساتھ جن کو لے کے چلتے ہیں ان کو بہت کم معاوضہ دیتے ہیں. تو انہوں نے جب اس کی مشکلات دیکھیں تو 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 25,000 روپے اس کو دیے کہ تم یہ اوزار وغیرہ لے لو، جو موٹر سائیکل کھولنے بند کرنے میں جو اوزار کام آتے ہیں، اور کرائے پر دکان لے کے بیٹھ جاؤ. وہ لے کے بیٹھ گیا، اس کی دکان چل پڑی، اور آہستہ 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 وہ 25,000 روپے اتار دیے اس نے سال 2 سال میں. ٹھیک ہے، لیکن آج تک وہ اس اسلامی بھائی کا احسان نہیں بھولتا ماشاءاللہ، کہ اس کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ دکان نصیب ہوئی ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پاؤں پہ کھڑا ہوا ہوں، آج میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور بڑی اچھی اس کی دکان چل رہی ہے. ماشاءاللہ، تو اس طرح بعض اوقات چھوٹی رقم سے بھی. الحمدللہ، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. کچھ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے، صحیح، لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فراڈیے نہیں ہوتے، واقعی مستحق ہوتے ہیں. انہیں کوئی رکشہ لے کے دے دیا جائے، کوئی کیبن جو ہے وہ کھول کے دے دی جائے، کوئی اور جو ہے وہ چھوٹا موٹا مال رکھوا دیا جائے. اب ان کا نصیب ہے، چلے یا نہ چلے ایک الگ بات ہے. پھر بندہ بھول جائے، احسان نہ جتلائے. ٹھیک ہے، اگر وہ دکان چل جاتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر احسان نہ جتلائے، بلکہ آخرت کے لیے اس کو باقی رکھے. دور گرمی بہت زیادہ ہے، آج کل رمضان کا مہینہ ہے، بالخصوص سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، تو لوگ کھلے پانی میں نہاتے ہیں، نہروں کے اندر. کراچی میں تو شاید نہ ہو، دوسرے شہروں میں ہو، تو ناک میں کان میں پانی چلا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، آنکھ کے ذریعے پانی جانے میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کان کے ذریعے پانی جانے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ناک کے ذریعے پانی داخل ہوا یا منہ کے ذریعے پانی داخل ہوا اور وہ حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک تو ہے، نہروں میں نہانے والے اس بات کا خیال رکھیں. احتیاط کریں. حضور، زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جب رقم دی جاتی ہے بلڈرز کو بلڈنگ بنانے کے لیے، وہ فلیٹ دیتے ہیں تو ایڈوانس میں وہ بکنگ لیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتی ہے ویسے ویسے پیسے لیے جاتے ہیں. تو اس حساب سے کچھ رقم 5 سال پہلے دی گئی تھی، لیکن وہ بلڈر نے بلڈنگ آج تک نہیں بنائی، اور اب جو ہے وہ پیسہ واپس مل رہا ہے. تو ان 5 سالوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہ دی گئی کیونکہ وہ فلیٹ کے مد میں تھی، گھر کی مد میں تھی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی ابھی تک 5 سالوں میں. تو اب یہ پیسے جو مل رہے ہیں، تو اب کیا 5 سال کی زکوٰۃ اس پر ہوگی کہ پھر 1 سال کی ہوگی؟ کیسے اس کا حساب بنے گا؟ عملی طور پر جو فقہی صورتحال ہے ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کا جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے فلیٹوں کی لین دین کا، تو یہ بے لازم ہو جاتی ہے، بے لازم ہو جاتی ہے. لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور قانونی اگر پہلوؤں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی فریق جو ہے، اچھا اس کے اندر مختلف کیٹیگری ہیں، اگرچہ کہ یہ بے استثناء ہے، صحیح، لیکن ایک آدمی فرنیچر بنواتا ہے، ایک آدمی کسی موچی سے جوتے بنواتا ہے یا زیور بنواتا ہے، سب کے اندر عرف جدا جدا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو فلیٹوں کا معاملہ ہے، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں کاغذات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو محکمہ زمین ہوتا ہے، جو بھی محکمہ ہے، شہر میں بھی ہے. تو اس میں جا کر رجسٹر ہوتے ہیں، صحیح، اور بہت سارے جو نا وہ ڈاکومنٹ بننے کے بعد یہ معاہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بے لازم ہو گئی، خرید و فروخت ڈن ہو گئی، اس بندے نے بنا کر دینا ہے. تو کسی نے اگر
رہنے کے لیے مکان لیا ہے، بک کروایا ہے، تو چونکہ وہ رہنے کے لیے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے بیچنے کے لیے بک کروایا ہے تو پھر بیچنے کے اعتبار سے تو وہ مال تجارت ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے صورتحال بیان کی ہے، تو وہ گھر چونکہ انہوں نے بک کروا دیا تھا، کام بھی فلیٹوں میں شروع ہو جاتا ہے، تو اس دوران بے ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب بے کا جو تقاضا ہے، ظاہر بات ہے جو پیسے اس کو دے دیے بنانے والے کو، وہ اس کی ملکیت ہو گئے، صحیح، ان کے نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کے نہیں رہے تو زکوٰۃ کس چیز کی؟ صحیح، تو جب ان کے نہیں رہے اور پھر یہ ہے کہ اب واپسی ہو رہی ہے، تو یہ جو واپسی ہو رہی ہے نا، یہ ایک نیا سودا ہو رہا ہے۔ اچھا، سودا پچھلا ختم ہو کر، پچھلا سودا ایک طرح سے سمجھے ختم ہو کے ایک نیا سودا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بے استثناء ہے، ایک آدمی کوئی چیز خرید لے اور پھر واپس کرنے آ جائے کہ یار اس میں ذرا سمجھ میں نہیں آئی، یہ واپس کر لو، تو یہ بھی ایک نیا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اکالہ کہا گیا ہے، اکالہ بے جدید ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تناظر کے اندر اور جو پس منظر بیان کیا گیا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اب جو پیسے ہاتھ میں آ گئے، اب دوبارہ بلکہ ہاتھ میں بھلے نہ آئے ہوں، لیکن جب ان کا وہ سودا ختم ہو گیا صحیح، اور ان کا استحقاق ان پیسوں میں نکل آیا، تو جب بھی ان کا سال پورا ہو ان پیسوں کو شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر دوبارہ پھر اگلے سال زکوٰۃ ہوگی۔ مطلب جب بھی بن رہی ہو سکتا ہے اسی سال بن جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اطراف گاؤں میں لوگ جمع ہو کر تاش کھیلتے ہیں، اس میں بعض اوقات نوجوان شامل ہوتے ہیں اور بعض بوڑھے افراد بھی۔ بعض تو مسجد کے بالکل قریب بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ ان کی رہنمائی کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تاش کھیلنے کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس میں نمازیں بھی نہ پڑھنا، اور ایسی بے باکی کہ آپ مسجد کے راستے میں بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں، شرم و حیا بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر شور و گل کر رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے ہوئے لوگوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ نماز ہم پر فرض ہے، اور مسجد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مانع شرعی نہیں ہے تو آپ پر جماعت بھی واجب ہوگی، تو ترک جماعت کا گناہ الگ، اور خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھتے ہو اس کے گناہ الگ، پھر تاش کھیلنا ہے اس کی قباحتیں اور اس کی برائیاں الگ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور ہمیں اس برائی سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے، تو یہ ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح جو لوگ گلی کوچوں کے اندر رات کو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم ایسا نہ کریں۔ کنڈے ڈال کر لائٹیں جلا کر کرکٹ کھیلنے کی ویسے شریعت اجازت نہیں دے گی آپ کو، کہ کنڈے کے ذریعے لائٹ لینا، روشنی لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر اس سے گھر والوں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، سونے والوں کو، نمازیوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کرکٹ کو خاموشی کے ساتھ اب کھیلیں گے نہیں، زبان پر منہ پر پٹی لگا کر کہ نہ آواز نکلے گی، کچھ بھی نہیں نکلے گا، بغیر شور کے کرکٹ ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ آج کل کرکٹ میں بھی کومنٹری آ گئی ہے کہ کوئی بہت بڑی طریقے سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے راتوں کو۔ اچھا، پھر نصیب یہ کہ یہ پورا سال نہیں ہے، پورا سال نہیں کرکٹ کھیلتے، یہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے اندر راتوں کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ حالانکہ رات تو روز ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ایسا عجیب و غریب قسم کا یہ طوفان بدتمیزی آتا ہے کہ وہ راتیں جو عبادت میں گزارنی ہے، کہ اس ماہ رمضان گزرنے کے بعد وہ راتیں پھر نصیب نہیں ہوں گی، مگر وہ راتیں کرکٹ میں، یا پھر شام کو پتنگ اڑائیں گے۔ تو کیا تاش کھیلنے والے، کیا پتنگ اڑانے والے، کیا کرکٹ کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے اور اس طرح الٹے سیدھے کاموں میں مشغول جو لوگ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی ہے یہ اس کی عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک فرصت، دوسری صحت۔ اس کی اکثر لوگ قدر نہیں، کئی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ فرصت ہوتی ہے تو گناہوں میں، صحت ہوتی ہے
تو غفلت و گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر انسان روزے سے ہو تو کسی غیر عورت سے بات کر سکتا ہے، اپنی گرل فرینڈ سے یا وغیرہ سے؟ اگر روزے سے ہے کوئی تو اپنی گرل فرینڈ وغیرہ سے غیر محرم سے بات کر سکتا ہے۔ روزے میں ہو یا نہ ہو، بلا اجازت شرعی کسی اجنبی عورت سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اس سے بہت سارے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر روزے میں ہے تو زیادہ بچنے کی کوشش کرے تاکہ روزے کی روحانیت باقی رہے اور فتن و فساد سے بچا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں پھسلتا تو میں مضبوط ہوں۔ یہ کہنا ہی آپ کی کمزوری کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر بھروسہ کر کے ہی بتا دیا کہ آپ کتنے کمزور ہیں۔ جو نفس سے نہیں لڑ سکتا اس سے کمزور کون ہوگا؟ تو ہرگز اس طرف نہ جائے، بلکہ عام اجنبی لڑکیوں کے مقابلے میں گرل فرینڈ سے بات کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی منگیتر ہے تو اس سے بات کرنا اور خطرناک ہو جائے گا۔ یعنی جتنا آپ کا رشتہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوگا، جبکہ نکاح نہیں ہوا تو وہ ایک اجنبی عورت ہے۔ ایک عام اجنبی عورت سے بات کرنا ابھی بھی بندے کو تھوڑا بہت اس میں ہچکچاہٹ پیدا ہوگی، لیکن اگر گرل فرینڈ ہوگی تو اس سے تو اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرے گا۔ اور گرل فرینڈ کلچر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ واٹ ڈو یو مین فار گرل فرینڈ اینڈ واٹ ڈو یو مین فار بوائے فرینڈ؟ یہ اسلام کا نیچر نہیں ہے۔ یہ اسلام اور دین اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام و دین تو پردے کا درس دیتا ہے، حیا کا درس دیتا ہے، ڈسٹینس بتاتا ہے، ڈفرینسز بتاتا ہے، فاصلہ رکھیں اور دوری رکھیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو ایک دیوار کھینچتا ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہے، یہ اجنبی ہیں۔ حتیٰ کہ اجنبی عورت کو یہاں تک تاکید ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد اس سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے بات بھی لوچدار آواز میں نہ کرے کہ اس سے سامنے والے کا دل للچائے۔ جب شریعت عورت کو اتنی تاکید کرتی ہے اور مرد کو اتنی تاکید کرتی ہے اور ایک حیا کا درس دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے اس طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے کی؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مطلب جو شریعت اور دین اور اسلام کے ساتھ وفا نہیں کرتا، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جرأت کرتا ہے تو وہ کس کے ساتھ وفا کر سکے گا؟ موٹی سی بات ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے میں تو بالخصوص اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ روزہ کا تو بنیادی مقصد ہی قرآن یہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ امیر سنت کے رسالے وسوسے اور ان کا علاج کے صفحہ نمبر 30 پر ہے کہ نماز میں بھی شیطان تنگ کرتا اور دھیان بٹاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا، نماز مشتبہ یعنی مشکوک کر دی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب کبھی تم اسے محسوس کرو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 بار دھتکار دو، اس طرح، ایسا نہیں کہ پاس والے کو بھی لگے کہ مجھ پر تھوک رہا ہے، بس 3 بار دھتکار دو۔ چنانچہ میں نے یہی کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دفع فرمایا۔ مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف 3 بار دھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، پھر تحریمہ کرے یعنی نماز شروع کرے، دوران نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے، وہ یوں کہ قیام سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ، رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کے پنجے کی اوپری سطح، سجدے میں ناک کے بانسے یعنی ناک کی ہڈی پر، جلسے یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں، اور قاعدہ یعنی التحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں حضور قلب یعنی خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد 3 16واں حصہ صفحہ نمبر 505 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد
امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گراں گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت نہ کرے. عیادت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو. اس کی مزاج پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے. فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. بس اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس پر گراں گزرے. ایک کتاب میں نے پڑھا، بہت عجیب بات تھی. ایک شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور اس کی حالت تھوڑی سیریس تھی. کہا کیا ہوا آپ کو؟ عموماً ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کو، تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ ہوا. دیکھو ہو یہ تو میرے ایک بھائی کے دوست کو ہوا تھا، وہ مر گیا. یہ تو میں نے سسرال کے فلاں ایک شخص کو ہوا تھا، وہ بھی ایریا رگڑ رگڑ کے بیچارہ مر گیا. تو بہت خطرناک. وہ تو فلاں کو ہوا تھا، وہ اس کو بہت تکلیف ہوئی، بہت دیر تک تکلیف دے رہا، آخر اس کا بھی انتقال ہو گیا. آپ کو ایسی بیماری لگ گئی. اللہ آپ کو شفا دے. پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میرے لیے کوئی کام ہو، کوئی نصیحت ہو تو ارشاد فرمائیں. تو مریض نے کہا کہ ایک عرض کروں گا، کہا آئندہ میرے پاس آنا مت، اور کبھی کسی مریض کے پاس جا کر یہ بات کرنا مت. حکمت عملی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، عقل اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا استعمال کرنا نہیں آتا. تو جب بھی مریض کی عیادت کو جائیں، جو اس کے مدنی پھول ابھی بیان ہوئے اور جو سنت اور آداب ہیں وہ بجا لائیں. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب. ہمیں پیدا کرنے والے تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، شرمندہ شرمندہ شرمندہ. عشر رحمت کو غفلت میں گزار کر حاضر ہیں، شرمندہ شرمندہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. میرا نازک بدن جہنم سے، میرا نازک بدن جہنم سے، از تو فیلے رضا بچا یا رب. دنیا کی آگ کی چنگاری برداشت نہیں ہو پاتی مولا، یہ نازک بدن جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی مولا؟ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں رب کریم، محبوب کی زلفوں کا واسطہ دیتے ہیں مالک کو مولا. ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب آگ کے عذاب سے بچا لے مولا، قیامت کی گرمی سے بچا، ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ دیتے. ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، ہائے جاتی نہیں.
حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب. مولا کریم کتنے ہی مریض، بیمار، قرضدار، بے اولاد، پریشان حال، تنگ دست، روزگار نہیں کھل رہے ہوں گے، بیچاروں کے تنگ دستی ہو گئی ہوگی، محتاجی ہو گئی ہوگی، قرضے لینے پڑ رہے ہوں گے. اے رب کریم کام کاج و کاروبار میں اتنی کمی کہ بیچارے تھک گئے ہوں گے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، دسترخوان میں کمی اور اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر بیچاروں کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا. اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، ہمیں بس تیری تقسیم پر راضی ہونا نصیب کر دے. پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. روزے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بندہ کر جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے یار میں نے کام کیا، میرا روزہ رہا یا نہیں رہا. تو اس حوالے سے ایک ذہن میں سوال بھی کریٹ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں مسواک کرنے کی رغبت بھی دلائی جاتی ہے. اور اب روزہ ہے، روزے میں کسی شخص نے جو ہے وہ مطلب مسواک اٹھائی، اس کو چبایا اور اب اس کو مسواک کرنا شروع کر دیا. اب اسے یاد آیا ارے یار میرا تو روزہ تھا. تو ایسی صورت میں کیا احکام ہوتے ہیں مفتی صاحب؟ روزے میں مسواک کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں اس حوالے سے. پہلی بات تو حدیث شریف کو یاد کر لیا جائے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں بے شمار بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، فاسد نہیں ہوتا. صحیح. پہلی بات تو یہ. اسی طرح فقہاء کرام نے بھی یہ جزیہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ مسواک تر ہو یا خشک ہو. بعض کو اس کے اعتبار سے وسوسے آ جاتے ہیں کہ خشک مسواک جو پھیرنا وہ تو سمجھ میں آتا ہے ان کو، لیکن تر کر کے پھیرنے میں وہ تعامل کرتے ہیں. صحیح. تو مسواک تر ہو یا خشک ہو، زوال سے پہلے کی جائے یا اس کے بعد کی جائے، یہ جائز ہے. اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں مسواک کر لیں کوئی اثر نہیں، کوئی حرج نہیں. امام اہل سنت نے اتنا کہا، آپ نے بھی سوال میں ذکر کیا کہ چباتے ہیں، تو بعضوں کا چبانے کے اندر اس کے ریزے چھوٹتے ہیں. اسی طرح مسواک خاص طور پہ زیتون والی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت پھیل جاتا ہے منہ کے اندر. تو امام اہل سنت نے اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو یا اس کے ریزے چھوٹیں تو وہ مسواک جو ہم بناتے ہیں اس وقت، یا وہ مسواک ہی ایسی ہے، عام طور پہ پیلو کی مسواک بعض اوقات ایسی کمزور سی ہو جاتی ہے کہ اس کو جب دانتوں پہ پھیرتے ہیں تو اس کے ذرات بکھر کے دانتوں پر چپک جاتے ہیں. تو اگر ریزے چھوٹ رہے ہیں، مسواک اس طرح کی کمزور ہے، یا بناتے ہوئے تو چھوٹتے ہی ہیں، اور اسی طرح ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو بچنا بہتر ہے. تو احتیاط اس میں کہ بچ جائے. محسوس ہوتا ہے تو وہ اسے فوراً نکال ہی دیتا ہے. اور یہ کہ وہ بنانی پڑتی ہے بعض اوقات مسواک ایسی ہے، تو اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے. افطار کے بعد بنا لیں. اگر ایسی مسواک ہے کہ وہ بنائیں گے تو پورے ریزے جو ہیں منہ کے اندر بکھر جائیں گے. اسی طرح ٹیسٹ بھی خوب محسوس ہوگا، تو افطار کے بعد بنا لیں یا سحری کے وقت جو ختم ہونے سے پہلے پہلے بنا لیں. کوئی بنی ہوئی مسواک ہے تو دن کے وقت جو ہے وہ نماز کے وقت استعمال کر لی جائے. تو بہرحال مسواک سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، صرف ذائقہ اور جو اس کے ذرات چھوٹتے ہیں اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت، بچنا چاہیے. تو صاحب یہاں پر ایک چیز اور یہ بھی مطلب ذہن میں آتی ہے کہ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، اب وہ ایک رکشہ قریب سے گزرا، اتنا سارا دھواں اس کا جو ہے وہ اڑا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور کام سے کھڑا ہوا ہے. اب وہ اچانک وہ جھاڑو دینے والے بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے جھاڑو دینا شروع کر دی تو وہ ایک گرد و غبار آ گیا. اور آج کل تو ماشاءاللہ مشینوں کا بھی کچھ دور ہے، تو کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس سے دھواں اڑ رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا روزے کا؟ یعنی دھواں تو یہ ہے نا کہ ایک تو گرد و غبار آ گیا، جیسے آٹے کی چکی وغیرہ کی مثالیں میں لکھی ہیں. آٹا چھانتے ہوئے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. خواتین آٹا چھانتی ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آٹا بعض اوقات اڑتا ہے. صحیح. چکی والا جو کام ہوتا ہے وہاں زیادہ ہوتا ہے اس طرح. تو آٹے کے ذرات ہوں، گرد و غبار کے ذرات ہوں، یہ خود بخود اگر جا رہے ہیں، حلق سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ کا قصد نہیں ہے، صحیح، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ جیسے اگربتی بھی تو گھر میں جلائی جاتی ہے، اس کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کا دھواں بھی ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا اس میں بھی اگربتی جلا دی آپ نے، اور جلانے کے بعد اب اس کی جو خوشبو ہے اور دھواں ہے، وہ دھواں اگر آپ کے حلق سے اتر رہا ہے،
خالی خوشبو کا حکم تو دوسرا ہے. مثال کے طور پہ عطر لگایا آپ نے, عطر کی بھی خوشبو آ رہی ہے. صحیح. اس طرح پھول ہے, پھول میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اس خوشبو میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, یہ سونگ سکتے یعنی خوشبو سونگ سکتے ہیں. صحیح. یہ جو بات ہے گرد و غبار کی, دھوئیں کی, کوئی چیز جلتی ہے اس سے دھواں اٹھتا ہے. اسی طرح جناب یہ جو اگربتی کا دھواں ہے, اگربتی جل رہی ہے اس میں سے جو دھواں نکل رہا ہے, یہ عام خوشبو نہیں ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جوہر ہے. جوہر کہتے ہیں ذرات کو. ٹھیک. دھوئیں کے ذرات, گرد و غبار کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو جوہر کہتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ اگر حلق سے نیچے اترے گا, ناک کے ذریعے کھینچا اور حلق سے نیچے اتر گیا, منہ کے ذریعے اندر چلے گئے, تو حلق سے نیچے اترنے پر بلا قصد ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اگربتی جلائی اور جان بوجھ کے اس کا دھواں لے لیا آپ نے, صحیح, ٹوٹ گیا. اسی طرح آٹا چھانا جا رہا ہے, اس کا جو ہے وہ گرد اڑ رہا ہے, تو وہ جان بوجھ کے کوئی ناک سے کھینچ لے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں قصد اور بغیر قصد کا فرق ہے. بلا قصد, ٹھیک. جان بوجھ کے ناک کے قریب کر کے دھواں کھینچیں گے ایسا, تو حلق سے نیچے اترنے پہ روزہ ٹوٹ جائے گا, ظاہر بات. ابھی بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار میں سگریٹ ایسے پیتا ہوں کہ وہ حلق میں اترتا ہی نہیں اس کا دھواں, حقہ ایسے پیتا ہوں کہ بس وہ منہ کے اندر رہتا ہے, میں نکال لیتا ہوں. کیا کرتا ہے وہ کیا پیتا ہی نہیں ہے حلق سے. یہ سگریٹ جب پی جائے گی تو اس کا دھواں تو نیچے اترے گا, وہ مطلب منہ میں جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا وہ بھپکا جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں خالی اپنے. اب دیکھیں حلق کے اندر اس نے کوئی دروازہ ڈھکن تو لگا نہیں رکھا. صحیح. یعنی اب دھواں جب منہ میں لے لیا تو دھواں تو خود بخود آگے جانے والی چیز ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ گلے سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے دھواں. صحیح. جو لوگ پیتے ہیں منہ سے لینے کے بعد ناک سے نکال رہے ہوتے ہیں, یعنی عام طور پہ اس طرح کا بھی ان کا کوئی پریکٹس ہو جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روک سکتے ہیں. تو سگریٹ پئیں گے, اسی طرح جو ہے وہ حقہ پئیں گے, اس کے اندر جو دھواں ہے وہ جب گلے سے خود اتار رہے ہیں, خود پی رہے ہیں, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لوگوں کا ذہن عجیب سا کچھ بن سا گیا ہے نا یار, 3 گھنٹے میرے گزریں گے نہیں تو میں چلو کوئی مار دھاڑ کی فلم ہی دیکھ لوں. اب یہ آنکھ کا بھی کوئی روزہ ہوگا اس حوالے سے؟ روزے تو اصل میں ایک تو روزہ ہے رمضان کا, بے شک, اور جو اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اور منافی روزہ جو بعض افعال ان سے بچا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک جو مسلمان ہے نا, اس کا ساری زندگی اس نے روزہ رکھنا ہے. کس چیز سے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا ہے. ماشاءاللہ. تو گناہوں سے بچانے کا روزہ تو وہ خالی رمضان میں نہیں ہے, وہ ہر وقت زندگی بھر ہے, اور رمضان میں بھی ہے. مقدس دنوں کے اندر گناہ, شرارت, اپنی نفسانیت اور عبادت کو جو ہے وہ خشوع اور خضوع اور اس کے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنے, یہ ایک قابل مذمت بات ہے. تو روزہ رکھا ہے تو روزہ ہو جانا اور چیز ہے, لیکن اس کو درجہ قبول کی طرف لے جانا. پھر روایتیں بھی ایسی ہیں کہ جس کی زبان بےہودگی میں لگی رہتی ہے اور وہ نہیں سوچتا کہ اسے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. اس طرح کی روایات بھی ہیں. تو آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, ٹھیک. اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے ہیں, قرآن کریم میں ہے کہ بروز قیامت یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. صحیح. تو روزے میں بھی دیں گے اور روزے کے علاوہ بھی دیں گے. تو روزے جیسے بابرکت کام کے باوجود بھی اگر اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے قدموں کو, اپنے ہاتھوں کو, ان کو ہم گناہ کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ تو سراسر حماقت ہے. آپ نے اتنا کام کر لیا کہ روزے میں کھانے پینے سے آپ بچ گئے, تو اب اس ذریعے کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں نا. مزید علم بھی حاصل کریں, عمل کی طرف بھی رغبت ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی, اخلاص بھی پیدا کریں. تو روزہ جب اس طرح گزاریں گے نا تو اس کی برکات پھر وہ سارا سال اور ساری زندگی ملتی, ساری زندگی رہے گی. اور پھر دیکھیں مفتی صاحب, ان کو میں سمجھتا ہوں ایک مشورہ دے دیتے ہیں ہم ناظرین کو, جی ہاں, کہ بھئی آپ نے کچھ دیکھنا ہی ہے نا, تو مطلب اس دیکھنے کا ایک پیارا سا انداز دعوت اسلامی نے پیش کر دیا. دیکھنے کا موقع اگر ہے تو وہ آپ مدنی چینل دیکھیے, اور دن بھر اگر آپ کا ذہن ہے کہ یار میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا, آپ یقین کریں ٹائم پاس نہیں, ٹائم قیمتی ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھیں گے, اس میں آپ کے ٹائم کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ مزید دوام مل جائے گا. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ. گھریلو جھگڑوں کا اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے, اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے, اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ مطلب ہم باہر امن کی کیا بات کریں, کسی شہر کی, کسی علاقے کے, کسی ملک کی امن کی کیا بات کریں. ہمارے اپنے گھروں میں جو بد امنی کا ماحول بنا ہوا ہے, ہم باہر محبت, پیار, الفت, ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کی کیا بات کریں. ہمارے گھر کے اندر نہ محبت, نہ پیار, نہ الفت, نہ قربانی, اور بہت عجیب و غریب ماحول ہے. ایک دوسرے کو جیسے کہ کاٹنے کو تلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی بعض جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, شور و پکار ہو جاتا ہے,
اور اس میں کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کوئی کسی کو جلا دیتا ہے, تو بچوں کے ہاتھوں بڑوں کا قتل ہو جاتا ہے, بڑوں کے ہاتھوں بچوں کا قتل ہو جاتا ہے. تو گھر کے جو جھگڑے ہیں نا, یہ اتنا آدمی کو مشتعل کر دیتے ہیں, اتنا مطلب کہ اس کے ایموشنز کو ابھارتے ہیں, اتنا اس کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس کا غصہ اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے. اور جب غصہ عقل پر غالب آ جاتا ہے نا, تو عموماً سوچنے کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے. پھر انسان وہ کام کر جاتا ہے جو کام اس کو نہیں کرنا چاہیے. شوہر نے بیوی اور بیٹے کو گولی مار کر خودکشی کر لی, تو گھریلو ناچاکی پر سنگ دل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی. عجیب واقعہ ہے, آپ بھی غور کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. گھریلو جھگڑوں کے بارے میں بیان تو فرما رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ گھر میں جو ہے وہ اپنا محبت میں کیسے پیدا ہو, اور کس طریقے سے جو ہے نا اس کا کوئی حل تو ہوگا, محبت سے کس طرح رہیں ان گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے. گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے جو مطلب کہ محبت سے رہنے کی بات, تو اس میں تو برداشت پیدا کرنا پڑے گا نا, صبر پیدا کرنے کا, کہ صبر اور برداشت تو ہو. نتیجہ کیا نکلا, مطلب گھر کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا گھر ہی کو ختم کر دیں گے؟ بیوی سے جھگڑا ہے تو بیوی کو ختم کر دو, شوہر سے جھگڑا ہے تو شوہر کو ختم کر دو, بچے تنگ کرتے تو بچوں کو ختم کر دو, بچوں کو ماں باپ تنگ کرتے تو بچے بولے ماں باپ کو ختم کر دو. یہ کون سا جھگڑا ہے؟ مطلب یہ کون سا حل نکالا ہوا ہے ہم لوگوں نے؟ یہ مطلب کہ لڑائی جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو ختم کرتے ہی پھریں گے, قتل کر دیں گے. قتل ناحق حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا, پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد خودکشی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ یعنی قتل ناحق حرام, خودکشی حرام. اب یہ دو حرام کام کر کے یہ جو مر کر جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, کیا جواب دے گا؟ عمران بھائی, آج کل آمدنی کم ہے اور اخراجات کی زیادتی ہے. گھر والوں کی طرف سے بھی طرح طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں. بچے بھی طرح طرح کی ضد کرتے ہیں کہ یہ بھی لے دو وہ بھی لے دو. گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کپڑے بنانے ہیں, اس طرح کی میچنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو حاجی صاحب, آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور خواہشیں بھی زیادہ ہیں. تو حاجی صاحب جب نہیں پورا کر سکیں گے تو پھر گھر میں ٹینشن ہی ہوگی نا, لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا, یا ٹینشن ہوگی, طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوں گے. کریں تو کیا کریں آخر؟ ارشاد فرمائیے. مدینہ مدینہ کریں, مدینہ 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 مدینہ. اور کیا کریں گے؟ کیا امیروں کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے؟ کیا پیسے والوں کے یہاں پھڈے نہیں ہوتے؟ ان کے یہاں مسائل نہیں ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ یعنی جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پرورش عیال, گھر والے بیوی بچے, پرورش عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے سبب ان کے گناہ مٹا دے. اور اسلاف کرام فرماتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف طلب معاش کا غم ہی مٹا سکتا ہے. تو ایک حدیث اور سنیے ابن ماجہ کے, سوال سے بچنے والے عیالدار فقیر کو اللہ پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. جس شخص کی نماز اچھی, کنبہ زیادہ, مال کم ہو اور وہ کسی مسلمان کی قیمت نہ کرے, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو, یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا, یعنی یہ 2, اتنا مطلب کہ اس انداز سے ہوگا. مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے تھوڑی تسلی ہوگی. کم آمدنی ہے تو اب آمدنی نہیں بڑھ سکتی, کیا جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے برتن توڑ کے ایک دوسرے کا سرور پھوڑ کر کیا مطلب کہ اگلے دن کو بونس مل جائے گا, انکریمنٹ ہو جائے گا؟ کوئی مطلب کہ کیا کمپنی کے اندر کوئی ایسا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کہ جھگڑا الاؤنس, کہ اگر آپ کے گھر میں جتنا زیادہ جھگڑا ہوگا, آپ کے گھر میں جتنی مارا ماری ہوگی, آپ کی تنخواہ اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی؟ تو ایک تو تنخواہ کم مانا, مہنگائی زیادہ یہ بھی مانا, خواہشات بھی دم نہیں توڑتی یہ بھی مانتا ہوں, لیکن جھگڑا کر ان تمام چیزوں سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ اب چوتھی چیز تو آپ کے ہاتھ میں تھی, آمدنی آپ بڑھا نہیں سکتے تھے,
ٹھیک ہے, مہنگائی آپ کم نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک. اب دو چیزیں رہ گئیں, خواہشات کو قابو کریں اور جھگڑے سے بچیں, آپس سے پیار و محبت سے رہیں, اتفاق سے رہیں, ایک دوسرے کی غربت و تنگی میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک عابد کہیں بیٹھا رب کی عبادت کر رہا تھا, تو ایک گناہگار کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا کہ عابد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے, عابد عبادت کر رہا رب کی, اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے. گناہگار نے دیکھا تو اس کا بڑا مطلب دل للچایا کہ یہ ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ عبادت گزار شخص ہے, اس پر بادل سایہ کر رہا ہے, جاؤ چلتے ہیں, چل کر اس عبادت گزار کی برکتیں لیتے ہیں. یہ گیا اور وہ عبادت گزار کا جب وہ بیٹھا تو عبادت گزار کو تکبر کا بھوت سوار تھا. اسے دیکھا, بولا تو گناہگار سیاکار بدکار میرے پاس کیا کر, ہٹ یہاں سے, اور جھاڑ کر اس کو بھگا دیا. جانے کو تو وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پہ وحی فرمائی اور فرمایا جا کر ان دونوں کو خبر دو, عابد کو بولو تیرے تکبر نے تیرے ساری نیکی اعمال کو برباد کر دیا, نئے سرے سے اعمال کر. اور اس گناہگار کو بولو اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی, تو بھی نئے سرے سے اعمال کر. یہ ہوتا ہے غرور و تکبر, عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے. ایک شخص اونچائی پر بیٹھا, گناہگار تھا, برا شخص تھا, پانی نیچے کی طرف بہتا تھا, اوپر بیٹھا منہ ہاتھ دھو رہا تھا. تو اس کی نظر نیچے پڑی تو نیچے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا, اور تو حضرت تو اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ تو عجیب سی بات ہے کہ میں اوپر ہاتھ پیر دھو رہا ہوں, میرا پاؤں اور ہاتھ کا لگا ہوا پانی حضرت کے پاس جا رہا ہے. نا یہ درست نہیں ہے, میں گناہگار آدمی, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ وہاں سے اٹھا نیچے چلا گیا, حضرت سے بھی نیچے چلا گیا, اور یہ نیت کی کہ حضرت کے ہاتھ اور پیر کا, حضرت وضو فرما رہے تھے, حضرت کے ہاتھ اور پیر کا لگا ہوا دھوون والا پانی یہ مجھے ملے تو میرا بھی کو بیڑا پار ہو جائے. عمل کرتا کر گیا, انتقال ہوا. مرنے کے بعد کسی خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب نے میری مغفرت کر دی. یہ ہے عاجزی, 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 عاجزی. بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کس کو علم ہو, عمل ہو, عبادت ہو, جو بھی ہو, ہم نہیں جانتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا ہے, اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. رب تعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے, بندہ عاجزی کرے, تکبر نہ کرے, عاجزی کرے. ہم محتاج ہیں, لاچار ہیں, بے بس ہیں, مجبور ہیں, اس کے بندے ہیں. وہ رزق دیتا ہے ہم کھاتے ہیں, وہ پہننا دیتا ہم پہنتے ہیں, وہ پینا دیتا ہم پیتے ہیں, اس نے پیدا کیا ہے ہم جی رہے ہیں, وہ موت دے کر ہم مر جائیں گے. ہماری اوقات کیا ہے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کس مظلوم کی بد دعا کیا رنگ دکھا دے. ایک شخص تھا, مالدار آدمی تھا, اس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا, شدید درد اس کے ہاتھ میں, شدید درد. اس نے بہت کچھ علاج کرائے, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. دواؤں پہ دوائیں, دواؤں پہ دوائیں. آخر کار کہتا رہا کہ جب آتی ہے نا تو پھر سب کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. آخر وہ روحانی علاج کی طرف گیا کہ کوئی اوراد و وظائف لوں, کو تعویذات لوں. تو تعویذات لینے گیا, ورد و وظائف لیے. اب جس کے پاس گیا تو وہ بھی ایک مطلب ایک وہاں لوگوں پر فرق پڑتا تھا. اب وہ اس کا علاج کرتے رہے مگر اس کے درد میں فرق نہیں آتا تھا. کئی علاج ہوتے رہے, فرق نہیں آیا. ان کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میں تعویذ دے رہا ہوں, ورد و وظائف ہو رہے ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ہے کہ درست نہیں ہو پا رہا. چند دنوں کے بعد تعویذ جو دے رہے تھے انہوں نے ہمت کر کے ایک بات کی. بڑا آدمی تھا, سیٹھ صاحب تھے, تو بات کرتے ہوئے تھوڑی آدمی جھجکتا ہے. کہا کہ ایک بات بتاؤں, میں تو علاج کر رہا ہوں آپ کا لیکن فرق نہیں آ رہا, ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو, برا نہ مانے تو. جی جی کہیے کہیے. آپ تھوڑا ماضی میں جھانکیں, اپنی زندگی میں جا کے کسی کے ساتھ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی آپ کے ساتھ.
اب یہ سننا تھا کہ وہ تھوڑا تیش میں آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے, اور بر 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 کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا. اب وہ بھی سمجھ گیا کہ یار یہ بیچارے کو لگتا ہے روک نمبر لگ گیا, یہ سمجھنے والا آدمی تھا نہیں. خیر چند دنوں کے بعد وہ تعویذ والے جو بابا تھے کہیں جا رہے تھے, اور سامنے سے وہ شخص آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں تکلیف تھی, بڑا خوش باش اور ہاتھ بھی اس کا سیٹ اور حشاد بشاش. اچانک سامنا ہو گیا. سامنا ہوا تو کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں 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 آپ کے تو وہ ہاتھ, جی ہاں. کیا ہوا؟ بولا میرا ہاتھ صحیح ہو گیا. اچھا صحیح ہو گیا تو چلے شکر اللہ کا. اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی کہ کیا ہوا, لیکن خود اب وہ سیٹھ صاحب آگے بڑھے اور کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے خود آپ سے ملنا تھا, معذرت چاہنی تھی, میرا اس دن انداز اچھا نہیں تھا, لیکن آپ کی بات پر میں غور کرتا رہا, اور غور کرتے کرتے میں ماضی میں چلا گیا. مجھے زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ میں پیسے والا تھا, میری بہت عالیشان کوٹھی تھی, اور میں اپنی کوٹھی کو وسیع کر رہا تھا کہ میرے کوٹھی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا, اور میں چاہتا تھا یہ پلاٹ اگر مجھے مل جائے تو میری کوٹھی اور مطلب اس کا وہ لوکیشن اور دائرہ کار وسیع ہو جائے گا. اب وہ کوٹھی تھی, وہ زمین تھی ایک بیوہ کی. میں اس سے رابطے کروائے, اس کو طرح طرح کی آفریں کی. اس کے ایک چھوٹے یتیم بچے تھے. اس بیوہ نے کہا کہ نہیں مجھے بیچنا نہیں ہے, یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پلاٹ ان کو کام آئے گا, ان کے والد صاحب یہ پلاٹ چھوڑ کر گئے. لیکن میں بضد تھا, مجھے یہ پلاٹ چاہیے تھا, اور یہ مان نہیں رہی تھی, تھوڑی بڑی عمر کی بھی ہو گئی تھی. اچانک مجھے بھی کیا گھومی, پیسے والا تو تھا, تعلقات بھی تھے, میں نے فائل وائل بنائے, الگ سے پیپر بنائے, رشوتیں دیں, یہ کیا وہ کیا, اپنے نام پر پیپر کروائے, پلاٹ بھی اپنے نام پر کروا لیا, یعنی قبضہ کر لیا, اور میں نے اس کو اپنی کوٹھی میں شامل کر لیا. اب میں جب وہاں کام دیکھنے کے لیے پہنچوں تو مزدور کام کرتے تھے میری کوٹھی میں. اب یہ عورت آتی تھی اور ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ بر بر کرتی تھی, روتی تھی. میرے مزدور بھی ہنستے تھے, میں نے بھی لفٹ نہیں کرائی. اب پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ کہیں عورت مجھے بددعا دے کر تو نہیں گئی, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں ماضی میں جھانکوں. میں اب اس عورت کو ڈھونڈتا رہا, اور مجھے اس کا پتہ چلا, پھر اس سے رابطہ کروایا, تو اس نے مجھے واقعی جو پتہ چلا یہی تھا کہ اس نے مجھے بددعا دی تھی, اور اس بددعا کی وجہ سے میری یہ پوزیشن ہو گئی تھی. اب میں نے اس عورت کو پیسے دے کر جو مجھ سے ہو سکتا تھا دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور اس سے مطلب کہ اپنے لیے دعا کرائی کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, ابھی اس کے ہاتھ پورے نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد ختم ہو گیا. یہ تھا. سوچ لیجئے جن کو جو تکالیفیں آتی ہیں. ویسے آج کل تو چلتا ہے یہ سب قبضے اور یہ اور ماردار, یتیموں کا مال, بیواؤں کا مال کھا جاؤ, مظلوموں کا مال کھا جاؤ, پلاٹوں پر قبضے کر لو, جائیدادوں پر قبضے کر لو, یہ کر لو وہ کر لو. مطلب اتنے عجیب و غریب ماحول ہے کہ جو کمپیوٹر کے ذریعے بھی لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, ان کے پاسورڈ چوری کر لیں گے, ان کے کریڈٹ کارڈ کے پاسورڈ چوری کر لیں گے, ان کا دولت پیسہ لوٹ لیتے ہیں. اچھا یہ بیچارے مظلوم اے ٹی ایم مشین جو ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں بینکوں کی, ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ کے پیسے نکلوانے کے لیے ایک سہولت دی گئی ہے کہ آپ کارڈ ڈال کر اپنے پیسے نکالنے ہوتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے. اب یہ بیچارے اپنے پیسے نکالنے کے لیے جاتے ہیں, 2 آدمی تار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تارتے رہتے ہیں. مظلوم ایک بیچارہ اندر گیا, وہ گن لے کر اندر چلے گئے, ایک باہر کھڑا ہوا ہے, اس سے کارڈ پر کارڈ ڈلوا رہے ہیں, پیسوں پر پیسے لے رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, باہر نکلو گے تو مار دیں گے. موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر بھاگ گئے, خوب گل چھڑے اڑائے, پیسے اڑائے. موبائل بھاگتے بھاگتے چھین کر چلے گئے, بھاگتے بھاگتے کسی کا پرس لوٹ کر چلے گئے, بھاگتے بھاگتے کسی کی موٹر سائیکل چھین کر چلے گئے, کسی کو دھکا مار کر اس کی کار لے کر چلے گئے, کسی کو بچے کو اٹھا کر چلے گئے, کسی کا کیا کر لیا, کسی کا کیا کر لیا. پیسے مل گئے, لاکھوں روپے مل گئے, 1000 روپے مل گئے, موبائل مل گیا, یہ مل گیا, بک بھی گیا.
چوری کا مال خریدنے والے بھی آپ کو بے حیا قسم کے بددیانت قسم کے لوگ بھی مل گئے جن کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا مال ہوتا ہے اور انہوں نے یہ کام کھولا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سستا مال ملے گا اور ہم اس بیچ کر نفع کمائیں گے. سب کچھ ہو گیا, آپ کو کسی نے نہ جانا. ایک مرتبہ کسی مظلوم کی بددعا لگ گئی نا, بیڑا غرق ہو جائے گا. نمازی کے آگے جو سترہ ہوتا ہے اس کی شرعی مقدار کیا ہے؟ نمازی کے آگے سترے کی مقدار یہ ہے کہ ایک ہاتھ اونچا ہو اور کم از کم ایک انگل موٹا ہو. یہی ہے, ایک ہاتھ اونچا ہو اور ایک انگل موٹا ہو, وہ نمازی کے آگے سترے کا کام کر سکتا ہے. کہ اگر امام کے بھی آگے وہ ہو یا کسی نمازی کے آگے وہ کم از کم اتنا ہو تو وہ اس کے پھر آگے سے گزر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ASI فیصل بٹ بول رہا ہوں پاکستان ریلوے پولیس کی طرف سے. پیٹ کم کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھیں گے کہ پیٹ کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پیٹ کم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنا جو کھانے کا شیڈیول ہے اس کو آپ کو ترتیب دینا پڑے گا کہ آپ کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے, کام کرنے کا ورک کرنے کا جو سٹائل ہے وہ کس قسم کا ہے. یا بہت زیادہ آپ کو اس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے یا آرام سے آفس میں بیٹھنے والا کام ہے. اسی حساب سے اپنے غذا کو آپ نے ترتیب دینا پڑے گا, کیونکہ موٹا آدمی یا پیٹ اسی وقت نکلتا ہے انسان کا جب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے زیادہ وہ کھا رہا ہوتا ہے. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آفیسز وغیرہ میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا صرف بیٹھنے کا کام ہوتا ہے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کمپیوٹر پہ کام کرتے رہتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے ان لوگوں کی. اس کی وجہ سے ان کا پیٹ نکل آتا ہے. اور پھر رات کے ٹائم بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے بعد جو ہے وہ پھر وہی جو سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے چلنا پھرنا چاہیے, وہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے کیلوریز لے لیتے ہیں جتنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو آپ کو جسم میں ضرورت ہے اس حساب سے اس کو چارٹ بنانا پڑے گا. اس کے بعد ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز جو ہوتی ہے, اسپیشلی پیٹ کے لیے بھی ایکسرسائزز آتی ہیں, وہ آپ کو معلومات ہو جائیں گی, کسی بھی ایکسرسائز والے سے معلوم کر سکتے ہیں آپ. وہ بہت آسان سی ایکسرسائز ہوتی ہیں, وہ آپ کریں گے تو اس میں کافی حد تک انشاءاللہ عز و جل پیٹ کم ہو جائے گا ان کا. ویسے میں یہ عرض کروں, جتنے بھی اس طرح کے ہیں جن کا پیٹ باہر ہوتا ہے اتنا, وہ مطلب بالکل وہ موٹاپے کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کو واقعی مطلب ایک تشویش بھی ہوتی ہے, بیچارے تکلیفیں بھی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت ایزی, بہت سلو پروسیس ہے. پیٹ اندر بہت دیر سے جاتا ہے, یعنی اس کے نکلنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر جانے کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے. لہٰذا بہت صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا آپ کو. اور اب سب سے پہلے آپ کولڈ ڈرنک چھوڑیں, اگر کولڈ ڈرنک کا کوئی بھی کولڈ ڈرنک ایسے عادی ہیں. تمام فاسٹ فوڈ اور گھی تیل والی چیزوں کو بریک لگائیں, نارمل ہو جائیں بالکل اپنی جو کھانے پینے کی چیزیں. تو اس طرح کر کے پھر پیدل چلنے کی عادت پیدا کریں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو چربی ہے نا یہ پگھلنا شروع ہو جائے گی, اور یہ فیٹ جو ہے نا یہ ختم ہو کر یہ آپ کی غذا میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور چیز, چند مختصر سی ایکسرسائز ہیں, جیسے آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر آپ مطلب ہاتھ کو اوپر کر کے گھٹنے بینڈ کیے بغیر یوں جا کر ہاتھ کو کوشش کریں اپنے پاؤں کے انگوٹھے تک لگائیں, پاؤں بینڈ نہیں ہونے چاہیے. ابھی چونکہ پیٹ باہر ہوتا ہے یا پریکٹس نہیں ہوتی نا, ابھی آپ کے پاؤں آپ کے گھٹنے تک پہنچیں گے یا تھوڑے نیچے تک مطلب پنڈلی تک پہنچیں گے, آپ کے پاؤں شاید نہیں پہنچیں گے. بالکل پریشان نہ ہو, ایزی کریں. ایکسرسائز بہت سافٹ اور بہت ایزی کی جاتی ہے. تو اس طرح کی کچھ ایکسرسائزیں ہیں. آپ کسی فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں یا جو ایکسرسائز جانتے ہیں, جو اس کے ماہر ہوتے ہیں, وہ عمر کے مطابق, عمر, ویٹ, ایج اور ویٹ یہ دونوں بہت ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے مطابق انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سی ایکسرسائز جو ہے نا وہ زیادہ مفید ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مطلب کہ کوئی اوور ایکسرسائز کرنے بیٹھے اور کوئی خدا نہ خاصا چک پک آ جائے اور کوئی لینے کے دینے پڑ جائیں. بیماری کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑا آزمائش کا سامنا ہوتا ہے اور بظاہر ایک مصیبت سی ہے, لیکن بیماری کے معال اور انجام کو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من یرد اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, یصب منہ, اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے.
یہ عجیب بات ہے کہ بھلائی کا ارادہ بھی ہے اور مصیبت میں بھی مبتلا فرما رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اور وہ میری توفیق سے اس مصیبت پر صبر کرے گا تو میں صبر کے ذریعے اس کے درجات بلند کروں گا۔ یعنی بعض درجات ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے بندہ ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا، وہ مصیبت میں مبتلا ہونے پر اور صبر کرنے کی وجہ سے ان کو پا لیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقہا الا رفعہ اللہ بہا درجہ وحط عنہ بہا خطیہ۔ یعنی بندہ مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض، اس کے بدلے میں اس بندہ مومن کے، اپنے اس بندے کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یعنی جتنی بلا اور مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس مصیبت پر راضی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس مصیبت پر ناراض ہوتا ہے تو معاذ اللہ اس کے لیے ناراض۔ اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ موقف تھا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی۔ تو کافی سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ سے مباحثہ کریں گے، آپ سے مناظرہ کریں گے، آپ ہمیں دلائل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی ایک دانائی، عقل مندی والی، اور وہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق اور ان کے رتبوں کے مطابق کلام کرو۔ آپ نے ایک بہت ہی نفسیاتی طور پہ ایک بات کی، آپ نے فرمایا کہ تم اتنے سارے لوگ ہو، میں سب سے ایک وقت کے اندر بات تو کر نہیں سکتا، تو تم اپنے تمام لوگوں میں سے ایک بندے کو منتخب کرو جو تم سے اچھا عالم ہو، تمہارا نمائندہ ہو، مجھ سے گفتگو کرے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپس میں سے ایک شخص کو اپنا نمائندہ، اپنا امام منتخب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کو بہت پیارا مدنی پھول اس سے ملا کہ جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنے جائیں، کوئی فیصلہ کرنے جائیں تو یہ بھی بول رہا ہے، وہ بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے، چوتھا بھی بول رہا ہے، اس طرح تو آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہمیں سکھا دیا کہ جب بھی کچھ چند افراد کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک کو نمائندہ بنا لیں، وہ ساری باتیں کریں تاکہ تسلی سے بات سمجھ آئے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جب تم اس کو اپنا امام منتخب کر لو تو وہ مجھ سے بات کرے گا، اس کا جیت اس کی ہار، تمہاری جیت اور تمہاری ہار ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل، مان لیا اس بات کو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ کیسے آپ اس طرح فرماتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کو اپنا نمائندہ بنا دیا، اور اب ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے۔ اب تم نے بھی کہا کہ یہ ہمارا امام ہے، ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہماری طرف سے بات کرے گا، اور امام کے پیچھے اقتداء کرنے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ امام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ یہ بات ان کی سمجھ کے اندر آ گئی اور انہوں نے اس کے بعد اس بات کو تسلیم کر لیا کہ امام کی اقتداء میں سورۃ الفاتحہ
نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ کی شرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کی نفسیات کے مطابق کر کے سمجھا دی۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کی جائے تاکہ لوگ آسانی سے مسائل کو سمجھ سکیں۔ ہاں سبحان اللہ، اچھا اس سبحان میں اللہ۔ جی جی، کیا ایک فرماتے تو یہ اپنے اسلامی نے فیصلہ سنایا، یہ عقل کے مطابق ایک مقولہ جیسے ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، ایک اصول ہے نا نفسیاتی اصول، جی جی، کہ سامنے والے جیسے ہوں تو ویسا ان سے کلام کیا جائے۔ اگر سامنے علماء ہوتے یا سامنے صاحب علم شخصیات ہوتی تو امام اعظم یقیناً ان کے سامنے علمی گفتگو قرآن کی دلیل دیتے، قرآن پاک یا حدیث پاک کی دلیل دیتے، یہ کیا دلائل بات دیتے۔ ہے، کیا تو بات۔ اسی چونکہ یہ اسلامی نے اپنے عقلی طور پر ایک فیصلہ امام اعظم کا سنایا، تو اس میں ایک دو باتیں اور عرض کروں گا کہ امام کے پیچھے قراءت کرنے کے حوالے سے ایک تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو فرض ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا سننا، سننا فرض ہو جائے گا۔ اور اب دیکھیے جب امام قراءت کرتا ہے تو پیچھے مقتدی، ظاہری بات ہے پیچھے مقتدی ہیں، سننے ہی کے لیے آئے ہیں، سننے ہی کے لیے آئے ہیں، تو سننا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ سننا ضروری ہے۔ ایک یہ تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے یہ تو جہری نمازوں میں ہو گیا، جو جہری نماز ہے بلند آواز سے قراءت جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اچھا جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں، تو اس میں کیا کرے؟ تو اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، قراءۃ لہ، مختلف اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ تو یہ یعنی کہ امام کا پڑھنا ہی مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ تو یہ دلائل اس طرح بے شمار ہیں۔ تو ضمن نے عرض کر دی کہ صرف یہی نہیں کہ عقلی طور پر اس کو خاموش کروا دیا، یا کوئی کہنے والا کہ نہیں جی یہ تو عقلی طور پر کر دیا آپ نے، دلائل تو ہے ہی نہیں، تو دلائل بے شمار ہیں اس موضوع۔ ماشاء اللہ۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان